آج میرے معاشرے کا مرد کہتا ہے مجھے میرے معیار کی بیوی چاہیے، عورت کہتی ہے میرے معیار کا شوہر چاہیے، ساس کہتی ہے نہیں نہیں میرے معیار کی بہو چاہیے۔ اچھا وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میری بیوی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ میں انجینئر ہوں، میری بیوی بھی انجینئر ہی ہونی چاہیے۔ میں ٹیچر ہوں، میرا شوہر بھی ٹیچر ہی ہونا چاہیے۔ جب سے میرا معاشرہ معیار کے پیچھے بھاگا، جب سے میرا معاشرہ معیار کے پیچھے دوڑا، ڈگریوں کے پیچھے بھاگا، تب سے میرے معاشرے کا گھر گھر اجڑتا ہوا نظر آیا۔ جب سے میرا معاشرہ معیار کے پیچھے بھاگا، ڈگریوں کے پیچھے بھاگا، امیروں کے پیچھے بھاگا، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگا، تب سے میرے معاشرے کا گھر گھر اجڑتا ہوا اور برباد ہوتا ہوا نظر آیا۔ ابھی ہاتھوں سے مہندی کے نشان غائب نہیں ہوئے کہ طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر ظالم شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، اس لیے کہ جو ڈاکٹر ہو ضروری نہیں وہ اچھا شوہر بھی ہو، اس لیے کہ جو ٹیچر ہو ضروری نہیں وہ اچھی بیوی بھی ہو۔ شوہر ہونے کے لیے اچھا شوہر ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بیوی ہونے کے لیے اچھی بیوی ہونا ضروری ہے، ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے۔ گھر آباد کرنے کے لیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانے کے لیے ڈاکٹر، ٹیچر یا انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے چاہنے والا مرد یا دل سے چاہنے والی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ آج ایک شخص کہتا ہے جی میرا ہونے والا داماد ڈاکٹر ہے، میرا ہونے والا داماد انجینئر ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ مربوں کا مالک، وہ پیسوں والا، وہ مال و دولت والا ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہارا داماد سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وہ مالدار بھی ہے، پیسوں والا، مربوں والا، سب کچھ ہے، یہ بتاؤ کہ وہ انسان بھی ہے؟ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ انسان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو انسانوں کے حوالے کرو، اپنی بیٹیوں کو جانوروں کے حوالے مت کرو۔ تمہاری نظر اس کی ڈگری پر تو گئی، تمہاری نظر اس کے پیسوں کی طرف تو گئی، افسوس تمہاری نظر اس کی انسانیت پر بھی چلی جاتی، آج بیٹی کا گھر برباد نہ ہوتا۔ کاش کہ تمہاری نظر اس کی انسانیت پر چلی جاتی، کہیں وہ انسان کے روپ میں جانور تو نہیں، کہیں تمہاری بیٹی کو باتوں باتوں پر تمہاری غربت کا تانا تو نہیں دے گا، کہیں وہ ہر وقت غصے کی آگ میں جلتا تو نہیں رہتا، کہیں وہ غصے جیسی بیماری کا شکار تو نہیں، کیونکہ حد سے زیادہ غصہ کرنے والا انسان پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے اور دیگر لوگوں کی نسبت جلد مر بھی جاتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ غصے میں آ کر تمہاری بیٹی کو ستائے گا تو نہیں، باتوں باتوں پر یہ تو نہیں کہے گا کہ بکواس بند کرو، منہ بند کرو، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ اے انسان، عورت کے پیٹ سے پیدائش پا کر، عورت کے ہاتھوں پرورش پا کر، عورت کے ہاتھوں پل کر، عورت کے ہاتھوں تربیت پا کر، عورت کے سینے کا خون نچوڑ نچوڑ کے نکال کر پی کر جب بڑا ہوتا ہے، جب عقل مند ہوتا ہے تو کہتا ہے عورت بیوقوف ہے، عورت پاگل ہے، عورت جاہل ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے مردوں کا انتخاب کرو جن کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، جن کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھتے ہی مصطفیٰ یاد آ جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو خوبصورت کر کے گزارو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کا تلخ لہجہ برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہوتی ہے اس گھر کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور جس گھر میں ہر وقت میاں بیوی کے درمیان چک بک لگی رہتی ہے، رحمت کے فرشتے ان سے روٹ جاتے ہیں، زمین والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی ان دونوں پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا را جوانو، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو صرف موت اور میت میں شامل نہ کرو،
بلکہ حضور کی مبارک زندگی کو خوشیوں میں لے کر آؤ، بہاروں میں لے کر آؤ، بازاروں میں لے کر آؤ، اپنے کاروبار میں لے کے آؤ، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں لے کے آؤ، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معیار میں لے کے آؤ، اللہ اکبر، اپنی عبادت میں، اپنے لین دین میں لے کے آؤ۔ قسم خدا کی یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہر ایک لڑکی کو قبول کرنا، لیکن بد چلن اور بد مزاج لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول مت کرنا، کیونکہ بد چلن عورت کسی بھی حال میں بد چلنی نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی حال میں وہ بد چلنی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کے رنگ برنگے کھانے کھانے کی عادی بن چکی ہوتی ہے۔ ایک بد چلن عورت تھی، نرم مزاج شوہر نے منت کی، سماجت کی کہ تو بد چلنی چھوڑ دے، بد چلنی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس غلیظ کام سے باز آ جا، لیکن وہ عورت باز نہ آئی۔ شوہر کے بار بار سمجھانے سے تنگ آ کر ایک دن بیوی نے شرط ظاہر کر دی۔ شوہر کو کہا کہ اگر تو یہ شرط پوری کرے تو ہو سکتا ہے میں بد چلنی چھوڑ دوں، میں یہ گناہ چھوڑ دوں، اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو۔ شوہر نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیری شرط کو پورا کرنے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نیک چلن بن جاؤں تو تجھے 7 دن بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں نیک چلن بن جاؤں تو پھر 7 دن تجھے بھیک مانگنی پڑے گی، 7 دن تجھے بھیک مانگنی پڑے گی، اس کے بعد میں نیک چلن بن جاؤں گی، بد چلنی چھوڑ دوں گی۔ اس نے اسی دن سے گداگری شروع کر دی، اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ شوہر نے اسی دن سے گداگری اور بھیک مانگنا شروع کر دی کہ میری بیوی نیک سیرت بن جائے، کسی نہ کسی طرح میری بیوی یہ بد چلنی چھوڑ دے۔ بیوی کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ صبح کو بھی بھیک کے پراٹھے کھاتا، شام کو بھی بھیک کے پراٹھے کھاتا۔ 7ویں دن بیوی نے کہا کہ اب میں نیک چلن بن گئی ہوں۔ 7ویں دن جب 7 دن مکمل ہوئے، بیوی کی شرط پوری ہوئی، تو بیوی نے خود بخود ہی کہا کہ میں نیک چلن بن گئی ہوں، اب تجھے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے تو نے بھیک نہیں مانگی، میں نیک چلن بن گئی، تو نے میری شرط پوری کی، آج سے تو نے بھیک نہیں مانگنی۔ اب اس بھکاری شوہر نے کہا او نادان، تو رہے بد چلن، تو رہے نیک چلن، میں نے یہ گداگری ہرگز نہیں چھوڑنی، میں نے بھیک مانگنے والا کام ہرگز نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کام میں مشقت بھی نہیں کاٹنی پڑتی، محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے، محنت تو بالکل ہے ہی نہیں، بس ہاتھ ہی تو پھیلانے ہوتے ہیں، آسمان سے پیسوں کی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آ کر بیوی نے کہا او نادان، جس طرح گداگری کرنا، بھیک مانگنا، خیرات مانگنا تیری رگوں میں رچ مچ چکا ہے، تیری آنکھوں میں حیا نہیں رہی، بھیک مانگتے ہوئے اب تجھے شرم نہیں آتی، او نادان جس طرح تجھے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، سیم اسی طرح مجھے بھی بد چلنی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس لیے کہ میں بھی تیری طرح رنگ برنگے کھانے کھانے کی عادی بن چکی ہوں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، بد چلنی چھوڑ دو، نیک سیرت بن جاؤ۔ اللہ اکبر، بد چلنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی ہے، جو عورت بد چلنی کے ذریعے دوسری عورتوں کو بے حیائی کی طرف راغب کر رہی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو معاف کر دے گا، ہر ایک گنہگار کو معاف کر دے گا، بد چلنی کرنے والی عورت کو یا فحاشی پھیلانے والی عورت کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔